نمبر 232۔ الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، والصلاة والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، آج کی اس آیت کریمہ میں مطلقہ عورت، طلاق دی ہوئی عورت کے ساتھ کچھ معاشرتی زیادتیاں ہوتی ہیں۔ خامد کی طرف سے بھی کچھ زیادتیاں ہوتی رہتی ہیں اور ان کے اولیاء رشتہ داروں کی طرف سے، خاندان کی طرف سے کچھ زیادتیاں ہوتی ہیں۔ آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ان زیادتیوں کا انسداد فرمایا کہ عورت کے ساتھ کسی طرح کی زیادتی نہ کرو۔ وہ معاشرتی زیادتی، معاشرتی دباؤ ہوتا ہے کہ عورت کو طلاق ہو گئی تو خامد کوشش کرتا ہے اس کا کہیں بھی نکاح نہ ہو، یہ لٹکی رہے، رسوا ہوتی رہے، یہ ہو وہ ہو الی آخر۔ نمبر 2، کبھی کبھی اس کے اولیاء، خاندان والے، اس کے رشتہ دار بھی کہتے ہیں بس بار بار نہیں ہوتا، اب کسی کو نہیں جاتے، چپ، نکاح کا نام نہ لینا، اس کا حق مارا جاتا۔ اور ایک اور صورت ہوتی ہے، پہلے والے شوہر ہی کے ساتھ دوبارہ صلح کی صورت ہوتی ہے تو وہ رشتہ دار رکاوٹ بن جاتے ہیں، کہتے ہیں نا نا نا، اس ظالم نے پہلے طلاق دی، اب اس کو کوئی صورت نہیں دوبارہ ہم صلح کریں۔ حالانکہ ایک طلاق کے بعد، 2 طلاق کے بعد صلح کی صورت ہوتی ہے، وہ آپ تفصیل سے سن کر آئے ہیں۔ تو یہ معاشرتی دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ اللہ نے اس کا سد باب فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، اگر یہ زیادتی کر لو گے نا، یہ غیرت تمہیں مہنگی پڑ جائے گی، آخرت کے اعتبار سے بھی، دنیا کے اعتبار سے بھی۔ رب جو جانتا ہے وہ اچھا جانتا ہے، جو تم سوچتے ہو وہ غلط ہے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائے، پھر تفصیل سے بات آتی ہے۔ فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمْ، اور جب تم طلاق دے چکے ہو، النساء، عورتوں کو۔ نمبر 2، طلاق ہو گئی، طلاق کے بعد عدت ہے تو عدت چلتی جا رہی ہے۔ فَبَلَغْنَا، پھر وہ عورت پہنچ چکی ہیں، أَجَلَهُنَّ، اپنی عدت کو بھی۔ جو عدت تھی، 5 قسم کی عدت آپ نے سنی تھی، عورت پار کر گئی۔ اس کے بعد کوئی صورت آتی ہے نکاح کی، فَلَا تَعْضُلُوا، مت روکو۔ اولیاء کو حکم دے دیا، ماں باپ کو حکم دے دیا، بھائیوں کو حکم دے دیا، مت روکو۔ اور سابقہ شوہر صاحب مت روک، ہن، ان عورتوں کو، ان، اس بات سے، ینکحنا، کہ وہ نکاح کرنے سے نہ روکو، ازواجہن، اپنے شوہروں سے، نیا شوہر ہے یا سابقہ شوہر ہے، نکاح کرنے سے نہ روکو اس کو۔
اور یہ اذا ترادو، جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے، اذا ترادو جو وہ ایک دوسرے سے راضی ہوں، بینہم آپس کے درمیان، لیکن رضامندی بھی بالمعروف، دستور کے مطابق، شریعت کے مطابق ہو، ہر رضا کو نہیں مانیں گے۔ آخر میں اللہ نے فرمایا 3 جملے، ذالک، یہ جو فیصلہ سنایا ہے، یوعظ، یہ نصیحت کی گئی ہے، بھی اس بات کی، من ان لوگوں کو، کانا جو ہیں، منکم تم میں سے، یؤمن ایمان لانے والے، باللہ اللہ کی ذات پر، والیوم الآخر اور آخرت پر ایمان لانے والوں کو اللہ نصیحت کر چکا ہے، فلہذا مانو اللہ کی نصیحت۔ نمبر 2، ذالکم، یہ بات، ازکا، زیادہ پاکیزگی والی ہے، لکم، تمہارے لیے، واطہر، اور زیادہ طہارت والی ہے، معاشرے کی بے حیائی کی گندگیوں سے زیادہ طہارت ہے اس میں۔ اور تیسری بات کہہ دی، واللہ یعلم، اور اللہ خوب جانتا ہے نقصانوں کو، فوائد کو، فسادات کو، مضرتوں کو اللہ بہتر جانتا ہے۔ جو وہ حکم دے وہ ٹھیک ہے، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور تم نہیں جانتے ہو کہ فساد کس میں ہے، شر کس میں ہے، فائدہ کہاں ہے کہاں نہیں، اللہ بہتر جانتا۔ اللہ کے حکموں کو مانو، اپنی عقل کو، اپنی رائے کو آڑ نہ بنانا۔ اللہ ہم سب کو شریعت کی اتباع نصیب فرمائے۔ آپ نے طلاق کے حوالے سے بڑی تفصیلی احکام بڑے ترتیب سے سنے تھے۔ آج معاشرتی طور پر عورتوں کے ساتھ، جیسے میں نے ذکر کیا، 3-4 زیادتیاں ہوتی ہیں، معاشرتی زیادتیاں ہیں، معاشرے کے اعتبار سے۔ کوئی اس کو غیرت کا نام دے دیتا ہے کہ ہماری غیرت یہ بات نہیں مانتی ہے، کوئی اپنا عزت کا نام دے دیتا ہے، کوئی کس بہانے سے عورت کے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ شریعت نے کہا یہ زیادتی نہ کرو۔ وہ کیا؟ قرآن کا اسلوب بڑا عجیب ہے، قرآن کے الفاظ بڑے عجیب ہیں، بڑا ذو معنی، بڑے معنی خیز کلام قرآن کرتا ہے۔ واقعہ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، ترمذی میں بھی موجود ہے۔ 2 واقعات اس کے اوپر آتے ہیں اور آج کل بھی ایسے چلتا ہے۔ نمبر 1 واقعہ حضرت معقل بن یسار کا ہے، رضی اللہ تعالیٰ کا۔ بخاری شریف کے اندر بھی کتاب النکاح میں امام بخاری نے اس کو 2-3 جگہ لایا ہے، کتاب التفسیر میں بھی امام بخاری نے روایت لائی ہے۔ معقل بن یسار نے اپنی بہن کا نکاح کر کے ایک صحابی کو دے دیا تھا۔ معقل بن یسار بھی صحابی، وہ بھی صحابی۔ جی شور تو میرے خیال میں مسجد سے باہر ہے، اندر تو نہیں ہے۔ جی تو معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کو نکاح کر کے ایک صحابی کو دیا۔ وہ صحابی رسول بھی تھا، شاگرد رسول تھا، طالب علم تھا، اصحاب صفہ کا۔ اور یہ دیکھا یہ دین والا آدمی ہے، غریب ہے لیکن دیندار ہے، غریب ہے لیکن شریف ہے، غریب ہے، نبی کا صحابی ہے، بہت اچھی بات ہے، نکاح کر کے بہن دے دی۔ کچھ عرصہ رہے آپس میں تو کسی بات پہ ناچاکی ہو گئی، تو اس ناچاکی کے اندر اس نے بیوی کو طلاق دے دی، طلاق دے کر وہ گھر چلی گئی۔ عدت گزاری، عدت کا خرچہ تو خامن کے ذمہ ہوتا ہے، مہر بھی ہوتا ہے، مہر دے دیا، عدت گزار دی، چلی گئی، عدت گزر گئی۔ ایک ہی طلاق ہوتی، وہ آپ نے سنا کہ آخری ابتدا ہی میں ایک ہی طلاق دو، گزارا ہو گیا، بس کیس ختم ہو جائے گا۔ عدت کے اندر بھی صلح کی گنجائش ہے، عدت کے بعد بھی صلح کی گنجائش ہوتی ہے
تو کام بھی ہو گئے، نہ کرتے صلح تو جانے دو، عورت چلی جائے گی اپنی جگہ، تم اپنی جگہ۔ تو صحابہ ایک ہی طلاق دیتے تھے، شریعت کے تابع چلتے تھے۔ اب اس کی عدت گزر گئی، صلح کی کوئی صورت نہیں تھی۔ عدت گزرنے کے بعد کچھ دن گزرے تو صحابی کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ میں نے چھوٹی سی بات پر بیچاری کو طلاق دے دی، مجھے اس بات کو برداشت کرنا چاہیے تھا۔ تو کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ بڑی غلطی نہیں تھی اس کی، فلہذا میں دوبارہ رجوع کرتا ہوں، رابطہ کرتا ہوں کہ دوبارہ نکاح ہو جائے۔ عدت کے بعد جدید نکاح، ایک طلاق کے بعد بھی عدت گزر جائے تو نیا نکاح نیا مار ہوتا ہے، اور عدت کے اندر اندر بغیر نکاح بغیر مار کے حامل رجوع کر سکتا ہے۔ اس کی عدت گزر گئی تھی، عورت کے ذریعے سے اس نے رابطہ کیا عورت کے ساتھ کہ میں سمجھ چکا آپ کی اتنی غلطی نہیں تھی، تو برداشت کرنی تھی، نہ ہو سکی، غصے میں نے طلاق دے دی۔ اب میں اپنی غلطی کو مان گیا ہوں، آئندہ ایسے نہیں ہوگا، تو بھی احتیاط کرنا، میں بھی احتیاط کرنا، نکاح کرتے ہیں دوبارہ۔ یہ بھی مائل ہو گیا، عورت کو پتہ چلا اس نے بھی کبھی ایسے سوچا ہے، اور ہو جاتا بھی ہے کہ اور کسی کا کیا منہ دیکھوں گی، نکاح ہی کرنا ہے، زندگی ہے، دنیاوی حالات ہیں، تو یہی ہم سے نکاح کرتے ہیں۔ عورت بھی مائل ہو گئی، عورت بھی راضی، میاں بھی راضی، اور اس بات پہ بھی دونوں آ گئے کہ آئندہ احتیاط سے زندگی گزاریں گے، آئندہ غلطی نہیں کریں گے، اس بات پہ بھی راضی ہو گئے، دونوں رضامند ہو گئے۔ خاندان کی عورتوں کے اعتبار سے بات آگے چلی، اب والی سے رابطہ تھا۔ خاندان کی عورتوں کے اعتبار سے رضامندی تو آ گئی ہے، لیکن والی نکاح کر کے دے گا۔ والی باپ ہوتا ہے، باپ نہیں ہوا دادا ہوتا ہے، دادا نہیں ہوا تو بھائی ہوتا ہے۔ تو اس عورت کا والی تھا ماکل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول، بھائی، باپ نہیں تھا، دادا نہیں تھا، بھائی تھا۔ ماکل بن یسار کو اس نے 2 بندے بھیج کر کہا ہے کہ میں اپنی جو مطلقہ بیوی ہے، جس کو میں طلاق دے چکا ہوں، میں دوبارہ اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی، ہم نے معمولی وجہ سے انبن ہو گئی، طلاق ہو گئی، آئندہ میں بھی احتیاط کروں گا، وہ بھی احتیاط کرے گی، تو آپ مجھے دوبارہ بین نکاح کر کے دے دو، رشتہ مانگا دوبارہ۔ اور ان ساتھیوں نے کہا آپ ہمارے ساتھ چلے جائیں، وہ اس کے اشکال ہوں گے کہ آپ کی یہ زیادتی آپ جواب دے دینا۔ وہ چلے گئے، 2-4 صحابہ کے ساتھ گیا، رشتہ مانگا کہ بھئی نکاح کر کے دے دو، نیا نکاح نئی رضامندی ہوتی ہے، نیا مار ہوتا ہے۔ ماکل بن یسار نے غصہ کر دیا، اس نے کہا خدا کی قسم تجھے نکاح کر کے نہیں دوں گا دوبارہ۔ بات سمجھ آئیے؟ خدا کی قسم تجھے نکاح کر کے دوبارہ بہن نہیں دوں گا۔ لوگوں نے کہا بہن راضی ہے، عورتوں سے پتہ کیا ہم نے، اس نے کہا خدا کی قسم بہن راضی بھی ہوگی تجھے نکاح کر کے نہیں دوں گا۔ تو بھی مان گیا، بہن بھی مان گئی، نہیں دوں گا۔ کیوں؟ کہا آپ طالب علم تھے، صحابی رسول تھے، شریف تھے، دیندار تھے، غربت کے باوجود میں نے آپ کو بہن نکاح کر کے دی تھی، آپ کا لحاظ رکھا تھا، اور آپ نے ہمارا لحاظ نہیں کیا، چھوٹی سی بات پر ہمارے خاندان پر دبا دے مارا ہے طلاق دے کر، اور طلاق دے کر بہن کو ایک بہت بڑا داغ لگایا ہے، آپ نے خاندان کو داغ لگا دیا، آپ نے ناقدری کی ہے، ہم نے آپ کا لحاظ کیا تھا، آپ نے لحاظ کی ناقدری کی، اب دوبارہ میں آپ کو کیسے نکاح کر کے دوں؟ آپ ناقدر ہیں، چھوٹی سی بات پر آپ طلاق دے چکے تھے، تو خدا کی قسم میں طلاق نکاح نہیں ہونے دوں گا، جا۔ لوگوں نے بھی آگے سے کہا بھائی بہن راضی ہے، اس نے کہا بے شک راضی، نہیں کرنے دوں گا، اس نے زیادتی کی تھی۔ ایسے آج کل بھی ہوتا ہے،
کبھی میاں بیوی راضی ہو گئے، بھائی آڑ بن جاتا ہے، چچا اب نہ جی دوبارہ نہیں دیتے ہیں۔ آج کل تو ساتھ گلیاں بھی دیتے ہیں، صحابہ گلیاں نہیں دیتے تھے، آج کل کہتے ہیں یہ خبیث، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں، نہیں دیتے ہیں اس کو دوبارہ۔ لیکن اس نے کہا بھائی آپ کو نہیں دیتے، دیندار آپ تھے، شریف تھے، صحابی تھے، نبی کے شاگرد تھے، میں نے آپ کا لحاظ کیا، آپ نے کوئی لحاظ ہی نہیں کیا، بہن کو طلاق دے دی ہے۔ اب وہ صحابی چلا گیا، تھا سچا، ادھر سے دونوں کا جوڑ جڑ گیا، میلان ہے، اور آئندہ غلطی نہ کرنے کا عزم کر چکے ہیں، آئندہ برداشت کا عزم کر چکے ہیں۔ اللہ کو تو پتہ، بہن بھی چاہتی ہے میں اسی شوہر کے ساتھ نکاح کرتی ہوں، کیا کسی اور کا منہ دیکھوں گی، یہی ٹھیک ہے، بہن راضی۔ اب معاشرتی دباؤ آ گیا ہے، وہ بہن کو کہتا خبردار دوبارہ بہن نکاح کا نام نہ لینا، میں نے سنا آپ نکاح کی بات کرتی ہو، خبردار۔ تو بعض دفعہ عورتوں پر معاشرتی دباؤ ہوتا ہے، بعض خاندانوں میں، بعض خاندان تو آج کل ماشاءاللہ عورت کہتی میرا راج ہے، بعض خاندان اب بھی الحمدللہ معاشرتی دباؤ میں عورت ہوتی ہے، عورت کوئی فیصلہ نہیں کرتی، اور باپ اور بھائی ڈانٹ دے چپ۔ اب اس کو ڈانٹ دیا، چاہت اس کی بھی ہے، چاہت اس صحابی کی ہے، قرآن نازل ہو گیا، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی ہے۔ ایک واقعہ یہ تھا، اب آپ کے سامنے واقعہ آ گیا، قرآن کے الفاظ دیکھنا۔ دوسرا واقعہ حضرت جابر بن عبداللہ کا ہے۔ جابر بن عبداللہ کی چچا زاد بہن کو اسی طرح طلاق ہو گئی، طلاق ہونے کے بعد عدت گزری، عدت کے بعد میاں بیوی کا آپس میں صلح کی صورت نظر آنے لگی، ایک طلاق دے دی، عدت گزر گئی ہے، لیکن دوبارہ نکاح کر لیتے ہیں، دوبارہ مار کریں گے، ایک دوسرے کو رشتہ پیغام دیا، ٹھیک ہے جی آئندہ یہ غلطی نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، دونوں راضی۔ جابر بن عبداللہ چچا زاد بھائی تھا عورت کا، اس کو پتہ چلا، اس نے کہا خبردار دوبارہ نکاح کا بہن نام تو نے نہیں لینا ہے، اس بندے نے ہمارے خاندان کو داغ لگایا، اس نے طلاق دی ہے، دوبارہ یہ بات نہیں ہوگی۔ بہن چپ، چچے کا لڑکا ہے جی، والی ہے، قرآن یہ آ گیا ہے، اور یہ تو خاندان صاحب کا اسی شوہر سے نکاح کرنے سے روک رہا ہے۔ اور دوسری صورت ایک اور ہوتی ہے، دوسری صورت، یہ تو ایک صورت ہوئی دونوں واقعہ میں۔ دوسری صورت ہوتی ہے کبھی کبھی عورت کو طلاق ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں اب داغ لگ گیا، اب گھر میں چپ کر کے بیٹھ، ہم کسی اور سلسلے نہیں جوڑ سکتے، روز روز یہ ہم نہیں دیتے، ہماری غیرت کے خلاف ہے، ہمارے عزت کے خلاف ہے، بار بار طلاق ہوگی، چپ بس گھر میں رہے، طلاق ہو گئی اور کوئی شوہر نہیں ہے، اسی جگہ رہو۔ وہ بھائی کہ خدا کا بندہ، عورت کا ایک فطرتی حق ہے، ایک نسوانی حق ہے، وہ نکاح کرنا چاہتی، کیوں روکتے ہو؟ تو طلاق ہو گئی نا، کوئی حرج نہیں، کہتا بس اور نہیں ہوتی، اور رشتے نہیں دیکھتے۔ تیسری صورت ہوتی کبھی کبھی مرد ایک طلاق کے بعد وہ چاہتا ہے جہاں رشتہ ہو رکاوٹ ڈال دیتا ہے، یہ عورت ایسی ہے، یہ ایسی ہے، کیا مطلب ہے؟ اور ہم نے خود سنا، کہتے ہیں اس کا سر سفید ہو جائے، یہ ہہیں قبر پہ چلی جائے، اس کا نکاح نہیں ہونے دوں گا۔ تو بھائی تو طلاق دے چکا ہے تو کیوں نہیں ہونے دیتا ہے؟ ہونے دینا، کیوں رکاوٹ بنتا ہے؟ لیکن وہ رکاوٹ ہے، ضد ہے، یہ میرے ساتھ نہیں رہی نا، اب بھی میں کسی جگہ اس کو نکاح نہیں کرنے دوں گا، یہ ضد بازی آ جاتی ہے۔ شوہر کی طرف سے بھی ضد بازی، خاندان کی طرف سے بھی رکاوٹ آتی ہے۔ قرآن نے تینوں فیصلوں کو اکٹھا لے کر سنایا، فَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم عورتوں کو طلاق دے چکے، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، وہ عورتیں اپنی عدت کو پوری کر چکی، پھر آپس میں راضی ہونا چاہتی ہیں، فَلَا تَعْضُلُوا، او مردو تم بھی مت روکو، ہننا، ان بیویوں کو آگے نکاح کرنے سے، مرد کہتا نکاح نہ ہو دوسری جگہ، او فَلَا تَعْضُلُوا، او والیو مت روکو، ہننا، ان عورتوں کو، اپنی بیٹی کو، بہن کو مت روک اسی نکاح شوہر سے نکاح کرنے سے یا کسی اور جگہ نکاح کرنے سے، اَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ وہ نکاح کریں اپنے سابقہ شوہر سے یا نئے شوہر سے، یہ نکاح کرنے سے مت روکو والیو، او خامدو، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب وہ آپس میں دستور کے مطابق دونوں راضی ہیں، دستور معروف،
شریعت کے دستور کے مطابق راضی ہیں تو نہ روکو۔ ہاں ایک عجیب بات آ گئی ہے، لڑکی لڑکا آپس میں راضی ہو گئے غیر شرعی طریقے سے، وہاں روکنا ضروری ہے۔ والیوں کو حق پہنچتا ہے، باپ کو حق پہنچتا ہے، بیٹے کو بھائی کو حق پہنچتا ہے، دادے کو چچے کو ماموں کو حق پہنچتا ہے بچی کو روکے، اور لڑکے کو بھی روکا جائے غیر شرعی طریقے سے کام کر رہے ہیں تو۔ لیکن اذا تراضوا بینہم بالمعروف، دستور کے مطابق وہ راضی ہو چکے ہیں کہ صرف ایک دوسرے کا پیغام چلا اور راضی ہو گئے، کوئی غیر شرعی بات نہیں کی، ناجائز طریقہ نہیں اختیار کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں، نہ روکو۔ ناجائز طریقہ غیر شرعی طریقہ اختیار کریں، پھر وہاں والیوں کو گنجائش ہوتی ہے رکاوٹ ڈالیں۔ یا عورت غیر کف میں جا رہی ہے، گندے لوگوں کے ساتھ، شریف خاندان کی عورت ہے گندے لوگوں کے ساتھ جاتی ہے جس سے خاندان پر دبا لگتا ہے، وہاں رکاوٹ ڈال سکتے ہو کہ یہ دستور کے خلاف زیادتی کر رہی ہے۔ نہیں تو فرمایا مت روکو، ہاں نہ ہم دوں۔ تو جب دونوں راضی ہوں، ایک نمبر دو دستور کے مطابق ہوں، یہ دو جملے ہیں، تو فرمایا میاں بیوی کو، سابقہ میاں بیوی کو بھی مت روکو۔ اگر اور عورت اگر رضامندی سے نکاح کرنا چاہتی تو نہ روکو اس کو، نکاح کا اس کا حق ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ شریعت نے بھی کہہ دیا کہ روکنا نہیں، والیو تمہیں نگران تو بنایا ہے۔ اور وہ حدیث میں بھی نبی نے فرمایا مرضی سے عورت نکاح کرے گی تباہی پھیلا دے گی، لا نکاح الا بولی و بشاہدی عدل، کہ دو عادل شاہدوں اور ولی کے بغیر نکاح شکا نہیں ہوتے، وہ فساد ہوتا ہے، وہ تباہی ہوتی ہے۔ ہوگا تو ولی کے ساتھ، لیکن ولی تو بھی دباؤ نہ ڈالنا، رکاوٹ نہ ڈال، کرنے دو نکاح۔ راضی ہیں دستور کے مطابق ہے، کرو۔ ساتھ اللہ نے تین جملے زبردست بولے ہیں، فرمایا یہ واز کون کر رہا ہے؟ کوئی عام آدمی، کوئی قانون، انگریزی قانون یا کوئی اور قانون دان، کوئی مولوی، کوئی پیر صاحب؟ فرمانا نا ذالک یوعظ بہ، یہ تو نصیحت کی جاتی ہے، من کان منکم باللہ والیوم الآخر، ان لوگوں کو جو اللہ کے اوپر ایمان، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے نصیحت ہے، خبردار اس کے خلاف نہ چلو، اس نصیحت کو قبول کرو۔ اگر تمہیں آخرت کا ایمان ہے، آخرت میں اللہ پوچھے گا کیوں تباہی پہ چاہتے ہو، رکاوٹیں لوگوں کے حقوق کی ادائیگی میں رکاوٹ کیوں ڈالتے ہو؟ نہ ڈالو، یہ اللہ کی واضح کی ہے۔ نمبر دو فرمایا ذالکم ازکا لکم و اطہر، یہ بچوں کے رشتے کا ہو جانا، رضامندی سے ہو جانا، ان کا آپس میں میل مل جانا، اور یہ بہت ہی اچھا ہے، یہ پاکیزہ طریقہ ہے، اور یہ معاشرے کی طہارت کا طریقہ ہے۔ نہیں تو جوان بچی ہوگی، جوان بچہ ہوگا، اس کو تم رکاوٹ ڈال دو گے، اگلی تباہی آنے والی ہے۔ پھر آگے طرح طرح کی، آج تو کہے گا میری غیرت کا تقاضا ہے، میں نہیں نکاح کرنے دیتا ہوں بہن کو، اب میں بیٹی کو نکاح نہیں کرنے دوں گا اس جگہ اور یا کسی اور جگہ۔ تو خدا کا بندہ یہ انسان ہے، خطا کار ہے، اللہ نے جذبات رکھے، خواہشات رکھی ہیں، اس یہاں تو غیرت کو آڑ بنائے گا، کسی اور جگہ زیادہ بڑی بے غیرتی آ جائے گی، کہیں اور تعلقات استوار ہو جائیں گے، پھر کیا کرے گا؟ وہ نکل کر چلی جائے پھر تو کیا کرے گا؟ اور پھر وہ غلط بچہ لے آئے پھر تو کیا کرے گا؟ وہاں غیرت کا جنازہ نکل جائے گا۔ فرمایا اللہ کا اصول ہے آپس میں ان کو ملنے دو، یہ پاکیزہ طریقہ ہے، یہ صفائی والا طریقہ ہے، یہ اچھا طریقہ ہے، اس کو قبول کر، فضول رکاوٹیں نہ ڈال ادھر ادھر کی۔ اور ساتھ اللہ نے آخر میں فرمایا واللہ یعلم، اللہ فائدوں کو نقصانوں کو بہتر جانتا ہے کہ کہاں کہاں نقصان ہے، اور واقعتاً بچیوں کو روک دیا جائے گا، بڑے نقصان آئیں گے، بڑی بہیائی آ جائے گی، بڑی اورشانی اور یعنی اور فحاشی کھل جائے گی، فسادات جنم لیں گے، بدکاری جنم لے گی، اور بے نسلی مخلوق آ جائے گی، پھر کیا کرو گے؟ اللہ جانتا ہے، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم نہیں جانتے ہو، اللہ کے فیصلے کو مانو۔ تین جملے اللہ نے ترغیبی انداز میں آخر میں فرمایا، پہلے قانون سنایا، رکاوٹ نہ بنو، کرنے دو نکاح، وہ شریعت کے دائرے کے اندر نکاح کرتے تھے، کر دو نکاح، یہ تو ضابطہ بتایا۔ ضابطے کے بعد عام دنیا کے قانون ہو رہتے ہیں، اللہ کا قانون بڑا عجیب ہے، اللہ نے ساتھ آخر میں ترغیب اور ترہیب کے تین جملے کہیں کہ یہ ان لوگوں کو واعظ کی جا رہی ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان لگتے ہیں، تمہارا اللہ کے اوپر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، تم سے پوچھا جائے گا تو یہ غلطی نہ کرنا، یہ ترغیب دی ہے۔
پھر ساتھ فرما دیا ذالک ازکا لکم و اطہر، یہ فیصلہ بڑا پاکیزہ اور صفائی والا ہے، اس کو مانو۔ یہ صرف قانون نہیں، تمہاری صفائی کا، حیا کا، تمہاری غیرت کو سنبھالنے کا فیصلہ ہے۔ تیسری بات فرما دی ہے تم اندر کے فطرتی جذبات کو بھی نہیں جانتے ہو، مستقبل کے حالات بھی نہیں جانتے ہو، فساد بھی نہیں جانتے ہو، فوائد بھی نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو، پھر اللہ کے فیصلے کو مان لو، اپنی باتیں نہ کرنا۔ اللہ نے 3 جملے ایسے ترغیبی دیے ہیں کہ میرا قانون ٹھیک ہے، اور دنیا کا ہوتا ہے قانون، بس اس کے فوائد اور نقصانوں کا نہیں تبصرہ کیا جاتا، لیکن اللہ اپنے قانون کو بیان کر ساتھ ترغیبیں، فوائد بھی بتاتا ہے۔ اور یہ جب آیت نازل ہوئی، روایت میں آتا ہے ماکل بن یسار کو نبی نے بلایا، تمہارے بارے میں قرآن نازل ہو گیا، جابر آ جاؤ، قرآن نازل ہوا۔ ماکل بن یسار نے تو قسم اٹھائی تھی، تھوڑی دیر پہلے آپ نے سنا۔ ماکل بن یسار نے کہا اللہ کا نبی، میں رب کے اوپر ایمان لایا، آخرت پر ایمان ہے، میں شرمندگی میں نہیں جانا چاہتا۔ رب فوائد کو جانتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، رب نے مرد کے بھی جذبات رکھے، عورت کے بھی جذبات رکھے، رب کہتا ہے میں فیصلے کو مانتا ہوں۔ اور یہ اگلی بات کہہ دی، خدا کی قسم میں رکاوٹ نہیں بنوں گا، پہلی قسم کا میں دوں گا کفارہ، وہ میری غلطی ہو گئی ہے۔ تو قسم جب غلط ہو جائے تو اس کا کفارہ دینا چاہیے، اور نیکی سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اس نے کہا میں دوں گا کفارہ، اور بالکل میں اپنی بہن کو نکاح کرنے سے نہیں روکتا ہوں۔ آیت سنتے ہی عمل کیا، واہ صحابہ کمال کے لوگ تھے۔ ہم ہوتے تو چونکہ میں نے اب قسم اٹھا لی نا، چونکہ یہ ہو گیا جی، چنانچہ یہ ہو گیا۔ صحابہ کرام نے کہا خدا کی قسم میں اس عمل کروں گا اور اپنی سابقہ قسم کا کفارہ دیتا ہوں۔ اور نبی سے آیت سن کر سیدھا چلا گیا، بہن کو جا کر بتایا، وہ اللہ کی بندی قرآن نازل ہو گیا، آیت بھی سنا دی ہے کہ رکاوٹ نہ بنو، کوئی رکاوٹ نہیں بنوں گا، تم دونوں راضی ہو؟ میں بھی راضی ہوں، رب راضی ہے، میں راضی ہوں۔ رب کہتا ہے نہ روک، میں کیوں روکوں؟ سیدھا بہن کو بتا کر اسی صاحب کا اپنے بہنوئی کے دروازے پہ چلا گیا، جا کر دستک دی ہے۔ اس نے کہا پتہ نہیں کیوں آ گیا، اس نے ابھی آیت تو نہیں سنی تھی، پتہ نہیں کیوں آ گیا، پہلے بھی بڑے غصے میں تھا، دوبارہ آ گیا ادھر۔ اس نے کہا بھائی بات سنو، اللہ نے تمہارا بھی لحاظ رکھا، میری بہن کا بھی لحاظ رکھا، قیامت تک آنے والی بچیوں کا بھی لحاظ رکھا، بہنوں کا لحاظ رکھا۔ قرآن یہ آ گیا ہے، خدا کا بندہ میں سابقہ آپ کے میں نے ڈانٹا تھا، دبکا تھا، میں معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر، میں نے جو قسم اٹھائی میں دوں گا کفارہ، بیٹھ 2 ساتھی اور بلا، فلاں بلا، فلاں بلا، میں ابھی نکاح کر کے دیتا ہوں، میں تو قرآن پہ عمل کروں گا۔ کیسے لوگ تھے یہ، قرآن اور حدیث آ جائے تو یہ فوراً تابعداری والے تھے۔ اس نے کہا پھر ٹھیک، اس نے کہا پھر ٹھیک ہے، نکاح پھر اللہ کے نبی پڑھا لیں گے تو ٹھیک ہے۔ اس نے کہا ابھی پڑھو، میں ابھی تیار ہوں، ابھی تو تیار ہوں۔ یہ کیسے لوگ؟ جابر نے کو پتہ چلا، جابر نے کہا بہن کو، چچا زاد بہن تھی، کہتی خدا کی بندی صاحب کا شوہر سے نکاح کرنا چاہتی، تو خوش میں خوش، اللہ خوش میں خوش ہوں، اللہ راضی ہے تو مجھے کیا ہے، میں راضی ہوں۔ میں ہم اپنی غیرت کو ہم آڑ نہیں بنائیں گے کہ اس نے ہمیں داغ دیا تھا، اس نے ہمیں لات ماری تھی، اس نے ہمیں طلاق دی تھی، اس نے ہمیں دبا لگایا تھا، اس کی ایسی تیسی، نہ 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 نہ، ہم راضی ہیں، تم دونوں راضی، اصول کے مطابق میں نکاح پڑھوا کر دے دیتا ہوں۔ یہ کیسے صحابہ کرام تھے، دین پر عمل کرنے والے۔ اللہ ہم سب کو بھی ان کی اتباع نصیب فرمائے، اور سچے دین کا اللہ سچا پیروکار بنا دے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی، اللہم اہدنا واہدنا بہ وجعلنا سببا لمن اہتدی۔ یا اللہ ہمارا یہ بیٹھنا، یہ سننا سنانا اپنی جناب میں قبول فرما دے۔ اس سننے سنانے کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء قارب جتنے دنیا سے چل بسے ہیں، یا اللہ ان کی روح کو تحفے کی شکل میں اس کا ثواب پہنچا۔ یا اللہ اس قرآن کی برکت کے طفیل جتنے بیمار ہیں سب کو شفا نصیب فرما، اسپتالوں میں بیمار، گھروں میں بیمار، سب کو شفا نصیب فرما۔ یا اللہ جو لا علاج ہے ان کے علاج میں علاج کے فیصلے فرما۔
جو زیر علاج ہیں ان کے علاج میں بھی شفا فرما دے، رحم کا معاملہ فرما، حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما، حلال کی روزی وسعت والی، برکت والی، رحمت والی سب کو نصیب فرما، حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما، اپنے دین متین کی اتباع کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما۔ ہمارے درس کے ساتھی ہیں بھائی ناصر صاحب، عمران صاحب کی بھی ماموں کی بچی فوت ہوئی کل پرسوں، کل جنازہ تھا، صبح جنازہ ہوا ہے، دعا فرمائے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ اس درس کا ثواب ان کی روح تک پہنچائے، ان کی بخشش کے فیصلے فرمائے، اللہ ان کی کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرما، آخرت کی منازل آسان فرما، اپنی جوار رحمت پہ جگہ نصیب فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا